سورۃ الانفال ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ سے اموال غنیمت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ آپ کہیے کہ اموال غنیمت کل کے کل اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے آپس کے معاملات درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ یہاں پر مال غنیمت کے لیے انفال کا لفظ آیا ہے۔ انفال نفل کی جمع ہے اور نفل کے معنی ہے زائد۔ مثلا نفل کی نماز ہے، آپ ادا کر لیتے ہیں، باعث ثواب ہے، نہ کریں تو مواخذہ نہیں ہے۔ اسی طرح جنگ میں اصل مطلوب شے فتح ہے اور مال غنیمت ایک اضافی انعام ہے۔ تو غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں میں مال غنیمت کی تقسیم کا مسئلہ بہت سنجیدہ صورت اختیار کر گیا تھا۔ تو یہاں ایک مختصر قطعی اور دو ٹوک حکم کے ذریعے سے اس مسئلے کی جڑ کاٹ دی گئی اور واضح انداز میں بتا دیا گیا کہ انفال کل کے کل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت ہیں، اس لیے کہ یہ فتح تمہیں اللہ کی خصوصی مدد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے نصیب ہوئی ہے، لہٰذا انفال کے حقدار بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس قانون کے تحت تمام غنیمتیں اسلامی ریاست کی ملکیت قرار پائیں اور تمام مجاہدین کو حکم دے دیا گیا کہ انفرادی طور پہ جو بھی چیز جس کے پاس بھی ہے وہ اسے لا کر بیت المال میں جمع کرا دے۔ اس طرح سے آپ یہ سمجھیں کہ تمام لوگوں کو زیرو لیول پہ کھڑا کر دیا گیا اور یہ مسئلہ احسن طور پر حل ہو گیا۔ اس کے بعد جس کو جو بھی دیا گیا وہ اس نے بخوشی قبول کر لیا۔ اگلی جو آیات ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اس میں بندہ مومن کی شخصیت کے کچھ خد و خال بیان ہوئے، اور سب سے پہلے ہمیں یہ بات جاننی ہے کہ مومن اور مسلمان یہ مترادف الفاظ نہیں ہیں۔ قرآن ان دونوں میں واضح فرق کرتا ہے، اور یہ فرق سورۃ حجرات کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے: قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بدوی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، جبکہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اسلام اور ایمان کا یہ فرق اچھی طرح سمجھنے کے لیے ارکان اسلام کی تفصیل ہمیں ذہن میں تازہ رکھنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس حدیث میں 5 ارکان اسلام کا ذکر ہم نے پڑھا، جس سے ہم سب واقف ہیں الحمدللہ۔ لیکن جب ایمان کی بات ہوگی تو ان 5 ارکان کے ساتھ 2 مزید ارکان کا اضافہ کرنا ہوگا، اور یہ ارکان ہیں: نمبر 1 دل کا یقین، اور نمبر 2 جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد، جد و جہد، ہر قسم کی کوشش۔ ان میں سے پہلے رکن کا تعلق نظریے سے ہے، دوسرے کا تعلق عمل سے ہے۔ سورۃ حجرات کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ مومن تو بس وہ ہیں جو ایمان لائیں اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، پھر ان کے دلوں میں شک باقی نہ رہے اور وہ جہاد کریں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں۔ صرف وہی لوگ اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ یعنی کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد انسان قانونی طور پہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ تمام ارکان اسلام اس کے لیے لازمی قرار پاتے ہیں، لیکن حقیقی مومن کب بنے گا؟ جب اس کے دل کو گہرے یقین والا ایمان نصیب ہوگا۔ ثم لم یرتابوا، اور عملی طور پر پھر وہ جد و جہد کرے گا، جہاد کرے گا، کوشش کرے گا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی مکمل ایفرٹ لگا دے گا۔
انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ حقیقی مومن وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہاں دیکھیں اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو چیک کریں، یہاں حقیقی مومن کی بات کی جا رہی۔ اللہ کا ذکر آتا ہے، دل لرز جاتے ہیں، اللہ کی آیات سنتے ہیں، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ہم تو آیات سے ایسے ہی گزر جاتے ہیں، بس 20 منٹ میں پارہ پڑھا اور ادھر فارغ۔ تو ایسے تو پھر دل کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جو پڑھنے سے، سمجھنے سے، غور و فکر کرنے سے آتی ہے انسان کو، ایک ایک آیت پہ رکنے سے، ایک ایک آیت پر غور کرنے سے۔ پھر مزید ان کی کوالٹیز کیا ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو نماز کو قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کی دین کے لیے، اللہ کی خاطر اپنا جان، اپنی مال، سب کچھ لگا دیتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں جو حقیقی مومن ہیں۔ یہاں پر مومن کی تعریف کا پہلا حصہ بیان ہوا ہے، اور اس کا دوسرا حصہ اسی سورت کی آیت نمبر 74 میں ہم آگے پڑھیں گے۔ اس آیت میں فرمایا، یہی الفاظ آئے ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا۔ ایمان کے حقائق کو تقسیم کر کے سورت کے آغاز اور اختتام میں رکھ دیا گیا ہے۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اونچے درجات اور مغفرت اور عزت والا رزق ہے۔ یہ کن کے لیے ہے؟ جو مومن ہیں، جن کے اندر ایمان دل میں بس چکا ہے، جو صرف اور صرف اپنے رب کے ہو گئے۔ اب انہیں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں، دنیا کی محبت ان کے دل میں نہیں ہے، انہیں موت سے محبت ہو چکی ہے، کیونکہ وہ اپنے رب سے ملاقات کے انتظار میں ہے کہ کب ہمارا بلاوا آئے گا اور ہماری رب سے ملاقات ہوگی۔ ہے ایسا دل؟ موت سے ڈر لگتا ہے یا کوئی خوف نہیں ہے کہ موت تو رب سے ملاقات ہے؟ جادوگروں کا قصہ یاد ہے نا موسیٰ علیہ السلام کا؟ کیا کہا تھا انہوں نے جب فرعون نے دھمکی دی تھی کہ ٹھیک ہے مارنا چاہتے ہو مار لو، ہم تو اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ تو یہ ہم سب کو اپنا آپ چیک کرنا ہے یہاں پر کہ کیا ہم مسلمان ہیں یا ہمارے اندر ایمان کا وہ لیول بھی ہے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ اب آگے جو آیات ہم پڑھنے جا رہے ہیں، غزوہ بدر کا ذکر ہے یہاں پر۔ تھوڑا سا اس کا پس منظر جان لیتے ہیں۔ یہ 2 ہجری میں یہ غزوہ پیش آیا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ ابو سفیان اپنا تجارتی قافلہ لے کر واپس آ رہا تھا شام سے مکہ کی طرف۔ اب اس کے پاس بہت زیادہ سامان تجارت تھا۔ اب یہ راستہ جو تھا یہ مدینہ کے قریب سے ہو کے گزرتا تھا۔ اب اسے خطرہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں مسلمان قافلے پر حملہ کر دیں، تو اس نے مکہ میں پیغام بھیجا کہ ہماری حفاظت کا کوئی بندوبست کیا جائے۔ اب مکہ میں جب یہ پیغام کیا تو وہاں ایک طرح سے جنگ کی صورتحال پیدا ہو گئی، اور 1000 کا لشکر ان کی مدد کے لیے نکل آیا۔ اس طرح سے یہ ایک طرح 2 گروہ بن گئے تھے، ایک ابو سفیان کا قافلہ جو تجارتی قافلہ تھا، اور دوسرا مکہ کا لشکر تھا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ کیا کہ تجارتی قافلے کا مقابلہ کیا جائے یا قریش کے لشکر کا، تو فیصلہ یہی ہوا تھا کہ لشکر کا مقابلہ کیا جائے، اور یہ ایک مشکل فیصلہ تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا۔ اور مسلمان کیونکہ کمزور تھے، تعداد میں بھی کم تھے، سامان جنگ بھی ان کے پاس زیادہ نہیں تھا، وہ لشکر کا مقابلہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ قافلہ تو بچ کے نکل گیا، ادھر اہل قریش لشکر لے کر نکل چکے تھے، لیکن انہوں نے اب واپس جانا قبول نہیں کیا، اور مسلمانوں سے مقابلے کے لیے بدر کے میدان میں آ کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ اب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، جیسے کہ نکالا آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ، اور یقیناً اہل ایمان میں سے کچھ لوگ اسے پسند نہیں کر رہے تھے۔ یہ پہلی مشاورت کا ذکر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مدینہ میں فرمائی تھی کہ قریش کے ساتھ جو تصادم ہے
اس کے امکان کو ناپسند کرنے والے دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو منافقین تھے جو کہ کسی بھی قسم کی آزمائش میں پڑنے کو تیار نہیں تھے، تو وہ اپنے منصوبے کے تحت اس طرح کی کسی بھی مہم جوئی کی روایت کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ ان کے لیے دلائل بھی وہ دیتے تھے ایسے کہ دیکھیں لڑائی جھگڑا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے، ہمیں تو یہ دین اچھی باتوں کی، اچھے اخلاق کی تبلیغ کرتا ہے، لڑنے بڑھنے سے تو ہمیں بچنا چاہیے۔ دوسری طرف کچھ سچے مومن بھی ایسے تھے جو اپنے خاص مزاج اور سادہ لوہی کی وجہ سے یہ رائے رکھتے تھے کہ قریش کی طرف سے تو کسی قسم کا کوئی اقدام ہوا نہیں، لہٰذا ہمیں آگے بڑھ کے پہل نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس آیت کے اندر دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدر کی طرف روانہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا ایک حصہ تھا۔ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑ رہے تھے حق کے بارے میں، اس کے بعد کہ حق ان پر واضح ہو چکا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے قریش کے تجارتی قافلے کا پیچھا کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، اور یہ بظاہر اسی طرح کی ایک مہم تھی جس طرح کی 8 مہمات اس علاقے میں پہلے بھیجی جا چکی تھی۔ اس وقت تک لشکر قریش کے بارے میں کوئی اطلاع مدینہ میں نہیں آئی تھی، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے نکل کے صفرا کے مقام پر پہنچے تو آپ کو اپنے ذرائع سے یہ اطلاع مل گئی کہ لشکر قریش مکہ سے روانہ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع فرما دیا۔ چنانچہ بالکل ایسے ہی ہوا جیسے طالوت نے راستے میں اپنے لشکر کی آزمائش کی تھی کہ جب دریا کو عبور کرتے ہوئے اس نے کہا کہ جو شخص پیٹ بھر کے پانی پیے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، اور اس طرح مخلص ساتھیوں کا خلوص ظاہر ہو گیا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سارا معاملہ مسلمانوں کے سامنے مشاورت کے لیے رکھ دیا اور ان کو واضح طور پر بتا دیا کہ مکہ سے ابو جہل 1000 جنگجوؤں پر مشتمل لشکر جرار لے کر آ رہا ہے، کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون، اور وہ ایسا محسوس کر رہے تھے جیسے انہیں موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہو اور وہ اسے دیکھ رہے ہوں۔ ظاہر ہے یہ کیفیت پکے منافقین کی ہو سکتی تھی جو موت سے ڈر رہے تھے، یہ مومن تو نہیں ڈرتا موت سے۔ اور یاد کرو جب اللہ وعدہ کر رہا تھا تم لوگوں سے کہ ان دونوں گروہوں میں سے تمہیں ایک مل جائے گا، یعنی یا لشکر یا قافلہ، کسی ایک پر مسلمانوں کی فتح کی ضمانت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تھی۔ اور اے مسلمانوں تم چاہتے تھے کہ جو بغیر کانٹے کے ہیں وہ تمہارے ہاتھ آ جائیں، یعنی مسلمانوں کی خواہش کیا تھی کہ لشکر اور قافلے میں سے کسی ایک کے مغلوب ہونے کی اگر ضمانت ہے تو پھر غیر مسلح گروہ یعنی قافلے کی طرف جایا جائے، کیونکہ اس میں کوئی رسک نہیں تھا۔ قافلے کے ساتھ مشکل سے 50 یا 100 آدمی تھے اور 50,000 دینار کی مالیت کا ساز و سامان تھا، تو قافلے پر آسانی سے قابو پایا جا سکتا تھا۔ اس رائے کے حامل لوگوں کی دلیل یہ تھی کہ ہمارے پاس تو کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے، ہم تو مدینے سے پوری تیاری کر کے نہیں آئے، تو بہتر ہوگا کہ پہلے قافلے کی طرف جائیں، ہمیں ساز و سامان بھی مل جائے گا، اہل قافلہ کے ہتھیار بھی ہمارے قبضے میں آ جائیں گے، تو لشکر کا مقابلہ ہم بہتر انداز میں کر سکیں گے۔ اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فیصلے کے ذریعے سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ یہ وہی بات جو ہم نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 45 میں بھی پڑھی تھی کہ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی، یعنی اللہ کا ارادہ کچھ اور تھا۔ دراصل سب کچھ دنیا کے عام قواعد اور ضوابط کے مطابق نہیں ہونے جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی۔ اللہ تعالیٰ اس دن کو یوم الفرقان بنانا چاہتے تھے۔ وہ 313 نہتے افراد کے ہاتھوں کیل کانٹے سے لیس 1000 جنگجوؤں کے لشکر کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کر کے دکھانا چاہتے تھے کہ اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ کافروں کی جڑ کاٹ کے رکھ دے، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ سچا ثابت کر دے حق کو اور جھوٹا ثابت کر دے باطل کو، خواہ یہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، یاد کرو جب کہ تم لوگ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے اور اس نے تمہاری دعا قبول کی تھی کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں کے ساتھ جو پے در پہ آئیں گے۔ قریش کے 1000 جنگجوؤں پر مشتمل لشکر کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے آسمانوں سے قطار در قطار اتریں گے، اور اللہ نے اس کو نہیں بنایا مگر تمہارے لیے خوشخبری اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔
اللہ تعالیٰ کن فیکون کی شان رکھتا ہے، جو چاہے کر دے۔ وہ فرشتوں کو بھیجے بغیر بھی تمہاری مدد کر سکتا تھا، لیکن انسانی ذہن کیونکہ سوچنے کا ایک اپنا انداز رکھتا ہے، تو تمہارے دلوں کی تسکین اور تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف 1000 فرشتے بھیجنے کا فیصلہ کیا، بلکہ تمہیں ان کی مدد کی پیشگی اطلاع بھی دے دی کہ تم اطمینان رکھو، ہم تمہاری مدد کے لیے فرشتے بھیج رہے ہیں۔ اور اس کے بعد مزید جو مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی وہ کس طرح آئی؟ اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ۔ یاد کرو جب اللہ تمہاری تسکین کے لیے تم پر نیند طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ اس سے تمہیں پاک کرے۔ بدر کی رات تمام مسلمان سکون کی نیند سوئے، اور اسی رات غیر معمولی انداز میں بارش بھی ہوئی، اور مسلمانوں کی یہ پرسکون نیند اور بارش کا نزول یہ 2 معجزے تھے جو مسلمانوں کی خاص مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئے۔ اور یہ معجزات اس انداز سے ظہور پذیر نہیں ہوئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا کوئی باقاعدہ اعلان فرمایا تھا۔ یہ معجزات اس انداز میں تھے کہ دونوں واقعات سے مسلمانوں کو غیر معمولی طور پہ مدد ملی، اور اس لیے بھی کہ ایسی چیزیں اتفاقات سے ظہور پذیر نہیں ہوتی۔ اب اگر ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو بدر کا معرکہ مسلمانوں کے لیے بڑا سخت مرحلہ تھا۔ فطری طور پر مسلمان لشکر میں ہر شخص کے لیے فکر مندی تھی، تشویش تھی، اندیشہ تھا، کیونکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تعداد اتنی کم تھی، سامان کچھ تھا نہیں کہ جو کچھ کل ہونے جا رہا ہے پتہ نہیں ہم زندہ بچیں گے یا نہیں بچیں گے۔ لیکن عملی طور پر معاملہ اس کے بالکل الٹ ہو رہا تھا۔ مسلمان رات کو بجائے اس کے کہ فکر سے جاگتے وہ سکون کی نیند سوئے، صبح بالکل فریش اٹھے وہ۔ اسی طرح رات جو بارش ہوئی وہ مسلمانوں کے لیے بہترین مدد آئی، اور تاکہ دور کرتے تم سے شیطان کی نجاست کو، اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جما دے۔ یہ بارش سے مسلمانوں کے لیے اطمینان قلب کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ خشک صحرا کے اندر پانی کا وافر ذخیرہ مل گیا، اور اس علاقے میں پانی کا ایک ہی تالاب تھا جس پر لشکر قریش پہلے ہی قبضہ کر چکے تھے۔ تو بارش ہوئی تو نشیب میں تھے مسلمان، تو سارا پانی مسلمانوں کی طرف جمع ہوا، جسے انہوں نے بند وغیرہ باندھ کے ذخیرہ کیا۔ بارش کی وجہ سے مٹی دب گئی، ریت جو تھی وہ بالکل سخت ہو گئی، اور مسلمانوں کو چلنے پھرنے میں بہت سہولت ہو گئی۔ اِذْ یُوحِی رَبُّکَ إِلَى الْمَلَائِکَةِ أَنِّی مَعَکُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِینَ آمَنُوا۔ یاد کریں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب وحی کر رہا تھا فرشتوں کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو۔ پیچھے آیت نمبر 9 میں ہم نے پڑھا کہ 1000 فرشتے اللہ تعالیٰ نے مدد کے لیے بھیجے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں میدان جنگ میں مسلمانوں کے شانہ بشانہ رہنے کا حکم دے رکھا تھا۔ میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں، پس مارو ان کی گردنوں کے اوپر اور مارو ان کی ایک ایک پور پر۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کو بھرپور مقابلے کے دوران دہشت زدہ کر دیا تھا، اور جب کوئی شخص اپنے حریف کے مقابلے میں دہشت زدہ ہو جائے تو اس کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کے اندر قوت مدافعت نہیں رہتی، وہ بالکل حملہ آور کے رحم و کرم پر ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کرے۔ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، اور یہ سزا ان کی اس لیے ہے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرے تو اللہ بھی سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ ذالکم فذوقوہ، لو یہ تو چکھو، یعنی یہ ہماری طرف سے سزا کی پہلی قسط ہے تمہاری۔ خطاب ہے اہل قریش سے۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے، یعنی یہ مت سمجھنا کہ بس یہی سزا تھی جو تمہیں اس میں مل گئی، تمہاری اصل سزا جہنم ہے، لہٰذا اس کے لیے بھی تیار رہو۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، اہل ایمان جب تمہارا مقابلہ ہو جائے کافروں سے میدان جنگ میں۔ زحف کہتے ہیں 2 لشکروں کا ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کر لڑنا۔ غزوہ بدر سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے 8 مہمات بھیجی گئی تھیں، مگر کوئی بھی مہم باقاعدہ جنگ کی شکل میں نہیں تھی، زیادہ سے زیادہ یہ چھاپہ مار مہمات کی طرح تھیں۔ لیکن بدر میں مسلمانوں کی کفار کے ساتھ پہلی مرتبہ دو بدو جنگ ہوئی، چنانچہ ایسی صورتحال کے لیے ہدایات دی جا رہی ہیں کہ جب میدان میں باقاعدہ جنگ کے لیے تم لوگ کفار کے مقابل آ جاؤ فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ، تو پھر پیٹھ نہیں پھیرنے۔
یعنی ڈٹے رہو، مقابلہ کرو، جان قربان کر دو، لیکن قدم پیچھے نہ ہٹیں۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو کوئی بھی اس دن اپنی پیٹھ پھیرے گا، یعنی اگر کوئی مسلمان میدان جنگ سے صرف جان بچانے کے لیے بھاگے گا، إِلَّا مُتَخَرِّفًا لِقِتَالٍ، سوائے اس کے کہ وہ کوئی داؤ لگا رہا ہو جنگ کے لیے، یعنی دو آدمی ہیں، دو بدو مقابلہ کر رہے ہیں، لڑتے لڑتے کوئی دائیں بائیں یا پیچھے کو ہٹتا ہے کہ وہ بہترین داؤ لگائے، تو یہ پیٹھ پھیرنا نہیں ہے، یہ ایک تدبیری چال ہوگی۔ اسی طرح جنگی حکمت عملی کے تحت کمانڈر کے حکم سے کوئی دستہ اپنی جگہ سے پیچھے ہٹتا ہے اور کوئی دوسرا دستہ اس کی جگہ لے لے تو یہ بھی پسپائی کے زمرے میں نہیں آتا۔ او متحیزن الی فئۃ، یا کسی دوسری جمعیت سے ملنا ہو، یعنی لڑائی کے دوران اپنے لشکر کے کسی دوسرے حصے سے ملنے کے لیے منظم طریقے سے پیچھے ہٹنا، یہ بھی پیٹھ پھیرنے میں نہیں آئے گا۔ ان دو استثنائی صورتوں کے علاوہ اگر کسی نے صرف اپنی جان بچانے کے لیے بزدلی دکھائی اور بھگدڑ کے اندر جان بچا کے بھاگا، فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر، تو وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، پس اے مسلمانوں تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ انہیں اللہ نے قتل کیا۔ ویسے تو ہر کام میں فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہیں، ہم جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کی مشیت سے ممکن ہوتا ہے، اور جس چیز کے اندر جو بھی تاثیر یا خصوصیت ہوتی ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ لیکن غزوہ بدر کے اندر بہت مخصوص حالات تھے، اس میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد آئی تھی۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر کنکریاں پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی تھی۔ میدان جنگ میں جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ کنکریاں اپنی مٹھی میں لے کر کفار کی طرف پھینکی تھی، اور یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کنکریاں کہاں کہاں پہنچیں، کیسے کیسے اثرات کفار پر مرتب ہوئے، لیکن یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ وہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ اور اسی بات کو علامہ اقبال اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ اللہ اس سے اہل ایمان کے جوہر نکھارے خوب اچھی طرح۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر ایسی آزمائشیں ان کی مخفی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے آتی ہیں۔ بلا یبلو بلاءً کے معنی ہوتے ہیں آزمانا، تکلیف اور آزمائش میں ڈال کر کسی کو پرکھنا، اور ابلا یبلی کہتے ہیں کسی کے جوہر نکھارنا۔ ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ تو ہو چکا اور اللہ کفار کی تمام چالوں کو ناکام بنانے والا ہے۔ اب اگلی آیت میں صرف کفار سے خطاب ہے۔ ابو جہل کو بحیثیت سپہ سالار اپنے لشکر کی تعداد پر، اسلحے پر، ساز و سامان کی فراوانی کے حوالے سے اسے پورا یقین تھا کہ ہم مسلمانوں کو مکمل طور پر کچل دیں گے، چنانچہ انہوں نے پہلے ہی پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا کہ یہ مارکے کا دن ہے، یہ یوم الفرقان ثابت ہوگا اور اس دن واضح ہو جائے گا کہ اللہ کس کے ذات ہے۔ ظاہر ہے اللہ کو وہ لوگ مانتے تھے، تو تاریخ کی کتابوں میں جو ابو جہل نے اس وقت دعا کی تھی، جو بدر کی رات اس نے خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی، وہ رات جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر بسجود ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے تھے، دوسری طرف ابو جہل بھی دعا مانگ رہا تھا، اور تاریخ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی دعا کے الفاظ میں کوئی لات، منات، عزا، حبل وغیرہ کا ذکر نہیں تھا۔ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہا تھا کہ اے اللہ، جس شخص نے ہمارے رحمی رشتے کاٹ دیے، ہمارے پاس وہ کچھ لے کر آیا ہے جسے ہم پہچانتے نہیں، کل تو اسے کچل کر رکھ دے۔ اس دعا سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابو جہل کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے بڑا الزام یہ تھا کہ آپ کی وجہ سے قریش کے خون کے رشتے کٹ گئے تھے۔ مثلاً ایک بھائی مسلمان ہو گیا، باقی سارا خاندان کافر ہے، تو اب ان میں اخوت کا رشتہ باقی نہ رہا بلکہ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ اسی طرح اولاد، ماں باپ، بیویاں اپنے شوہروں سے کٹ گئیں۔ اس عمل سے قریش کی جو یکجہتی اور طاقت اور ان کی جو ساکھ تھی وہ بری طرح متاثر ہوئی تھی، تو سب سے زیادہ انہیں اسی بات کا قلق تھا۔ بہرحال ابو جہل سمیت تمام قریش کی خواہش تھی اور وہ دعا گو تھے کہ بدر کے میدان میں واضح فیصلہ سامنے آ جائے جو پچھلے کئی برسوں سے مکہ میں ان کے اور مسلمانوں کے درمیان جاری تھا۔ چنانچہ اگلی آیت میں ان کی اسی خواہش اور دعا کا جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو تمہارے پاس اللہ کا فیصلہ آ چکا۔
اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کن فتح کے ذریعے بتا دیا کہ اس کی تائید اور نصرت کس گروہ کے ساتھ ہے۔ اس مارکے کے بعد حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا پوری طرح واضح ہو گیا تھا، اور اگر اب بھی تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم پھر یہی کرو گے تو ہم بھی یہی کچھ دوبارہ کریں گے، اور تمہاری یہ جمعیت تمہارے کسی کام نہیں آ سکے گی، خواہ کتنی ہی زیادہ ہو، اور یہ کہ اللہ اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اے اہل ایمان، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور اس سے منہ نہ موڑو جب کہ تم سن رہے ہو۔ یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کی طرف چلنے کا ارادہ کیا تو پھر تمہاری طرف سے کوئی آرگومنٹ نہیں ہونے چاہیے، کوئی بحث و استدلال نہیں ہونا چاہیے۔ تمہیں چاہیے تھا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی پر فوری طور پہ سمعنا وَأَطَعْنَا کہتے، سر تسلیم خم کرتے۔ خاص طور پر ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے اس موقع پر کمزوری دکھائی تھی۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان لوگوں کی مانند مت ہو جاؤ جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور حقیقت میں وہ نہیں سنتے، یعنی صرف زبان سے سمعنا کہہ دیتے ہیں مگر ان کے دل، ان کے خیالات، ان کے مفادات جو ہیں وہ اسلام کے ساتھ نہیں، اطاعت پر ان کی طبیعت میں یکسوئی نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس طرح کے سننے کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ انسان سنے اور اس کے بعد اپنی مرضی کرے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، یقیناً تمام چوپایوں میں سے اللہ کے نزدیک بدترین وہ بہرے گنگے انسان ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہاں خاص طور پر منافقین کو بدترین جانور قرار دیا گیا، اور اگر اللہ کے علم میں ہوتا کہ ان میں کوئی خیر ہے تو وہ انہیں سنوار دیتا، اگر وہ انہیں بھلائی کے بغیر سنوا بھی دیتا تو وہ اعراض کرتے ہوئے پیٹ پھیر جاتے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ ان منافقین کے اندر کوئی صلاحیت پاتا تو ان کو سننے سمجھنے کی توفیق دے دیتا، لیکن اگر انہیں بغیر صلاحیت کے تعمیل حکم میں جنگ کے لیے نکل آنے کی توفیق دے دی بھی جاتی تو یہ خطرے کا موقع دیکھتے ہی پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے۔ یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے تنبیہ ہے جو کفار کے لشکر کا سامنا کرنے میں پس و پیش کر رہے تھے۔ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے اہل ایمان لبیک کہا کرو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر جب وہ تمہیں پکاریں اس چیز کے لیے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔ تم جنگ کے لیے جاتے ہوئے سمجھ رہے ہو کہ موت کی گھاٹ کی طرف جا رہے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ تو اصل اور ابدی زندگی کا دروازہ ہے، جیسا کہ سورۃ بقرہ میں آتا ہے، اور مت کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں، وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں حقیقی زندگی وہی ہے۔ اس کے مقابلے میں اس دعوت سے اعراض کر کے زندگی بسر کرنا تو حیوانوں کی سی زندگی ہے۔ اور سورۃ اعراف میں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ وہ انسان نہیں جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور یاد رکھو کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جایا کرتا ہے۔ یعنی اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار سنی انسنی کر دی جائے، ان کے احکامات سے بے نیازی کو وتیرہ بنا لیا جائے تو اللہ تعالیٰ خود ایسے بندے اور ہدایت کے درمیان آڑ بن جاتا ہے۔ ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اگر ہم اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن سنی انسنی کرتے ہیں، اس کے احکامات کو نہیں دیکھتے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو نہیں دیکھتے، سنتوں کو فالو نہیں کرتے، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے بندے اور ہدایت کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے آئندہ وہ ہدایت کی ہر بات سننے اور سمجھنے سے معذور ہو جاتا ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 7 کو یاد کریں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، پھر اللہ تعالیٰ دلوں پہ، سماعت پہ مہر لگا دیتا ہے۔ سورۃ الانعام میں آیت نمبر 110 میں کیا پڑھا تھا ہم نے؟ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یعنی حق کے پوری طرح واضح ہو کر سامنے آ جانے کے بعد بھی جو لوگ فوری طور پہ اسے نہیں مانتے، پہلو تہی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے دل الٹ دیے جاتے ہیں، ان کی بصارت پلٹ دی جاتی،
اور یہ بڑا حساس اور خوف کھانے والا معاملہ ہے۔ دین کا کوئی بھی مطالبہ ہمارے سامنے آ جائے، اللہ کا کوئی بھی حکم ہم تک پہنچ جائے، ہمارا دل گواہی بھی دے دے کہ یہ بات درست ہے، پھر بھی اگر ہم اعراض کرتے ہیں، کنی کتراتے ہیں، تو اس کی سزا دنیا میں کس طرح ملے گی کہ حق کو پہچاننے کی صلاحیت ہی اللہ تعالیٰ لے لیں گے۔ ہمارے دلوں پہ کانوں پہ مہر لگ جائے گی، آنکھوں پہ پردے پڑ جائیں گے، ہدایت اور اس کے درمیان آڑ کر دی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل قانون ہے۔ تو ہم سب کو غور کرنا ہے اس آیت کے اوپر، ہم سب کو دیکھنا ہے کہ کیا ہم قرآن کو اس طرح پڑھ رہے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے؟ کیا ہم آیات کو سمجھ رہے ہیں، ان پر غور و فکر کر رہے ہیں؟ کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر چلتے ہیں، سنتوں کو فالو کرتے ہیں؟ اگر ہم نہیں کر رہے تو پھر ہم خطرے میں ہیں۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بالآخر تم سب کو یقیناً اسی کی طرف جمع کیا جانا ہے۔ نہیں مانتے نہ مانو، اپنی مرضی کرنا چاہتے ہو کرو، اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتے ہیں، جاؤ جو جی میں آتا ہے کرو، پھر کیا ہوگا؟ ایک دن جانا تو اللہ کے پاس، وہیں پہ سب نے اکٹھا ہونا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو اس فتنے سے جو تم میں سے صرف گناہ گاروں ہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اٹل قانون ہے کہ کسی جرم کا براہ راست ارتکاب کرنا ہی جرم نہیں ہے، بلکہ فرض کی عدم ادائیگی کا فعل بھی جرم کے زمرے میں آتا ہے۔ ہمارا جو بھی فرض ہے، بینگ اے مسلم، ایک بیوی، ایک بہن، ایک ماں، ایک بیٹی، ایک دوست، ایک رشتہ دار، ایک پڑوسی، ہر طرح سے ہمارے کچھ فرائض ہیں۔ اگر ہم اپنے فرائض میں کوتاہی برتتے ہیں تو پھر ہم مجرم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یاد کرو جب کہ تم تھوڑی تعداد میں تھے اور زمین میں دبا لیے گئے تھے، اور تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے، تو اللہ نے تمہیں پناہ کی جگہ دے دی اور تمہاری مدد کی اپنی خاص نصرت سے، اور تمہیں بہترین پاکیزہ رزق عطا کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے اہل ایمان مت خیانت کرو اللہ سے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اللہ کی امانت میں خیانت بہت بڑی خیانت ہے۔ ہمارے پاس جو اللہ کی سب سے بڑی امانت ہے وہ یہ روح ہے جو اللہ نے ہمارے جسموں میں پھونکی ہے۔ اس کے بارے میں سورۃ احزاب کی آیت نمبر 72 میں آتا ہے، اس کا ترجمہ ہے، ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اٹھا لیا، یقیناً وہ ظالم اور جاہل تھا۔ یعنی وہ ارادہ اور اختیار جو اللہ تعالیٰ نے دیا، جس کی وجہ سے ہم دنیا میں اپنی مرضی من مانی کرتے ہیں، یہ آپشن آسمانوں کو، زمین کو، پہاڑوں کو بھی دی گئی تھی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ ہم نے لے لیا، ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم اس اختیار کو استعمال کریں گے۔ پھر ہمارے پاس دین ہے، یہ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہیں، بڑی بڑی امانتیں ہیں جو ہمیں دی گئیں۔ اگر ہم ایمان کا دم بھرتے ہیں، اگر ہم اللہ کی اطاعت کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے پیچھے اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار ہیں، تو پھر اللہ کے دین کو مغلوب دیکھ کر بھی ہم اپنی دنیا میں مگن، اپنے کاروبار، اپنی جائیدادیں، اپنی جاب، اپنا مستقبل بنانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس سے بڑی خیانت اور کیا ہوگی؟ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ آپس میں امانتوں کی خیانت کرو جانتے بوجھتے۔ پھر آپس میں بھی جو ہم خیانتیں کرتے ہیں وہ کس طرح سے کرتے ہیں؟ ایک تو امانت کا مطلب ہمارے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی چیز مجھے دی ہے، میں نے ایز اٹ از اس کو لوٹا دی، تو میں نے امانت میں خیانت نہیں کی۔ کسی نے کوئی راز کی بات بتائی، اس نے کہا میں اکیلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جو شخص آپ کو کہتا ہے میں اکیلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ یہ بات آگے جائے، اور آپ واپس آ کے بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ اس نے میرے سے یہ بات کی تھی۔ یعنی جو بات آپ کے پاس امانت تھی،
آپ نے لمحہ بھی نہیں لگایا، آپ نے وہ آگے سے آگے پہنچا دی، تو خیانت ہو گئی نا۔ اور بھی ہماری زندگی میں کتنے معاملات ہوتے ہیں، ذرا اپنے آپ کو چیک کریں، کہاں کہاں ہم امانتوں میں خیانت کر رہے ہیں۔ یہ زندگی امانت ہے، یہ اعضاء امانت ہے، ہمارا بولنا، ہمارا سننا، ہمارا سوچنا سمجھنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہر چیز امانت ہے۔ اور زبان میں ہم کتنی خیانتیں کرتے ہیں، آنکھوں کی کتنی خیانتیں کرتے ہیں، کانوں سے کتنی خیانتیں کرتے ہیں۔ ہمیں حکم ہے غیبت کرنے کا، ہمیں حکم ہے کہ ہم لگائی بجھائی کریں یا دوسروں کی برائیاں سنیں کان لگا لگا کے، آنکھیں گول کر کر کے، اور ہم وہ سب کرتے ہیں۔ پھر ہم کیسے اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو سکتے ہیں؟ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، بڑی اہم بات ہے یہ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ فتنہ کے معنی ہے آزمائش، کسوٹی جس پر کسی کو پرکھا جاتا ہے۔ مال اور اولاد انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، کیونکہ یہ ہمارے پاؤں کی زنجیر ہے، یہ ہمیں دین کی طرف جانے سے روکتی ہیں۔ کس طرح روکتی ہیں؟ کہ ہم دن رات مال کمانے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، پھر اسے جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں، پھر اولاد کی خاطر اللہ کی نافرمانیاں بھی کر جاتے ہیں، اولاد کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے اپنی ساری زندگی کھپا دیتے ہیں۔ اسی تگ و دو میں ہمارے جسم میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں رہتی کہ ہم اللہ کی خاطر کوئی کام کر سکیں، اللہ تعالیٰ کے حضور خود کو سرخرو کر سکیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاک کر دیا تم کو کثرت نے، کثرت کی خواہش نے۔ اور ہو میرے پاس مال جتنا آتا ہے اتنی طلب بڑھتی چلی جاتی، یہاں تک کہ انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے اہل ایمان اگر تم اللہ کا تقوی برقرار رکھو گے تو وہ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا اور دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیاں اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تقوی کا انعام دیکھیں کتنا پیارا ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تمام برائیاں دور کر دے گا ان لوگوں کے لیے ان تتقوا اللہ، جس کے اندر اللہ کا تقوی ہوگا، اللہ کے ہونے کا احساس ہوگا۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یاد کرو جب کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا مکہ سے نکال دیں۔ یہ ان سازشوں کا ذکر ہے جو قریش مکہ ہجرت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کر رہے تھے، اور آپ کی مخالفت میں تمام حربیں ناکام ہو گئے تو نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے درپے ہو گئے تھے، اور اس بارے میں سنجیدگی سے صلاح مشورہ کرنے لگے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ بھی چالیں چل رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور جب انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں بہت سن لیا ہم نے یہ کلام، اگر ہم چاہیں تو ایسا کلام ہم بھی کہہ دیں، یہ کچھ نہیں سوائے پچھلے لوگوں کی کہانیوں سے۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں یہ بات نضر بن حارث سے منسوب کی جاتی ہے، لیکن ان لوگوں کی ایسی باتیں صرف کہنے کی حد تک تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں ان لوگوں کو بار بار چیلنج دیا گیا کہ اگر تم لوگ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ نہیں سمجھتے تو اس طرح کا کلام بنا کے لے آؤ، کسی سالے سے فیصلہ کرا لو، لیکن انہوں نے اس چیلنج کو قبول کرنے کی کبھی جرت ہی نہیں کی۔ اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو برسا دے ہم پر پتھر آسمان سے یا بھیج دے ہم پر کوئی دردناک عذاب۔ جیسا کہ پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ سرداران قریش کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ مکہ کے عام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے اثرات سے کس طرح بچایا جائے۔ اس کے لیے وہ مختلف قسم کی تدبیریں کرتے رہتے تھے۔ اس آیت میں ان کی ایسی ہی ایک تدبیر کا ذکر ہے کہ ان کے بڑے بڑے سردار عوام کے اجتماعات میں جاتے علل نال اس طرح کی باتیں کرتے
کہ اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے تو ہم اس کا انکار کر رہے ہیں، تو پھر ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ بلکہ وہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے دعائیہ انداز میں پکارتے تھے کہ اللہ اگر یہ قرآن تیرا ہی کلام ہے تو انکار کرنے کی وجہ سے ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا دے یا کسی بھی شکل میں ہم پر اپنا عذاب نازل فرما۔ اس کے بعد وہ اپنی اس تدبیر کی خوب تشہیر کرتے کہ دیکھا ہماری دعا کا کوئی رد عمل نہیں ہوا، اگر یہ واقعی اللہ کا کلام ہوتا تو ہم پر اب تک عذاب آ چکا ہوتا۔ چنانچہ ایسے حربوں سے وہ اپنے عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان کو عذاب دیتا جبکہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے۔ اگرچہ یہ لوگ پوری طرح عذاب کے مستحق ہو چکے تھے، لیکن جس طرح کے عذاب کے لیے وہ لوگ دعائیں کر رہے تھے ویسا عذاب سنت الہی کے مطابق ان پر اس وقت تک نہیں آ سکتا تھا جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے، کیونکہ ایسے عذاب کے نزول سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے رسول اور اہل ایمان کو ہجرت کا حکم دے دیتا ہے، اور ان کے نکل جانے کے بعد کسی آبادی پر اجتماعی عذاب آتا ہے، جیسا کہ پچھلی قوموں کے حالات قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں تھا جبکہ وہ استغفار بھی کر رہے تھے۔ نظریات اور اعمال کے لحاظ سے مکہ کی آبادی کا معاملہ بڑا گڑبڑ تھا۔ مکہ کے عوام الناس میں ایسے سادہ لوگ بھی موجود تھے جو اپنے طور پر اللہ کا ذکر کرتے تھے، تلبیہ پڑھتے تھے، اللہ سے استغفار بھی کرتے تھے۔ چنانچہ ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ مکہ کے معاشرے پر اجتماعی عذاب نازل کرنا نہیں چاہتے تھے۔ آگے اسی صورت کی آیت نمبر 37 میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ پاک اور ناپاک کو چھانٹ کر الگ نہیں کر دیتا، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اس وقت تک اس نوعیت کا عذاب کسی قوم پر نہیں آتا۔ اور کیا ہے ان کے لیے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے جبکہ وہ روک رہے ہیں مسجد حرام سے، درحالہ کہ وہ اس کے متولی بھی نہیں ہیں، اس کے متولی تو صرف متقی لوگ ہیں، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی، اور نہیں ہے ان کی نماز بیت اللہ کے پاس سوائے سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا۔ یہ قریش مکہ نے اپنی عبادات کا حلیہ اتنا بگاڑ دیا تھا کہ ان کی نماز میں سیٹیوں اور تالیوں جیسی خرافات بھی شامل تھی۔ اسی طرح سے خانہ کعبہ کا جو سب سے اعلیٰ طواف ہے وہ یہ بالکل برہنہ ہو کر کرتے تھے۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اب چکھو مزہ عذاب کا اپنے کفر کی پاداش میں۔ یہاں واضح کر دیا گیا کہ اگر اللہ کا عذاب صرف آسمان سے پتھروں کی صورت میں نہیں آتا بلکہ غزوہ بدر میں تمہاری فیصلہ کن شکست تمہارے حق میں اللہ کا عذاب ہے۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، یقیناً کافر لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں۔ قریش کی طرف سے لشکر کی تیاری، ساز و سامان کی فراہمی، اسلحہ کی خریداری، اونٹوں، گھوڑوں، راشن وغیرہ کے بندوبست کے حوالے سے اخراجات جو تھے یہ شیطان کے راستے میں خرچ کرنا تھا یا شرک کے راستے میں خرچ کرنا تھا۔ وہ لوگ گویا شیطان کے راستے کے مجاہدین تھے، اللہ کی مخلوق کو اس کے راستے سے روکنا ان کا مشن تھا، تو وہ خرچ کریں گے، پھر یہ ان کے لیے ایک حسرت بن جائے گا، پھر وہ مغلوب ہو کر رہ جائیں گے۔ فرمایا یہ خرچ کرنا ان کے لیے باعث حسرت ہوگا اور یہ پچھتاوا ان کی جانوں کا روگ بن جائے گا کہ اپنا مال بھی کھپا دیا، جانیں بھی ضائع کر دیں، لیکن پوری کوشش کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور جو کفر پر رہیں گے وہ جہنم کی طرف گھیر کر لے جائے جائیں گے، یعنی جو ایمان لے آئیں گے انہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ معاف کر دے گا، اور جو کفر پر اڑے رہیں گے اور کفر پر ہی موت آئے گی تو ایسے لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض فیرکمہ جميعا فجعلہ فی جہنم، تاکہ اللہ پاک کو ناپاک سے چھانٹ کر علیحدہ کر دے اور ناپاک کو دوسرے کو اوپر رکھتے ہوئے سب کو ایک ڈھیر بنا دے، پھر ان کو جہنم میں جھونک دے۔ اولئک هم الخاسرون، یقیناً یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب پاک اور ناپاک کو الگ کر دے گا تو تمام ناپاک کو اکٹھا کر کے جیسے کوڑا کوڑے دان میں ڈالا جاتا ہے اس طرح ان کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اولئک هم الخاسرون اللہم لا تجعلنا منہم آمین۔ قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے ان کافروں کے سامنے کہ اگر وہ اب بھی باز آ جائیں تو جو پہلے ہو چکا وہ ان کے لیے معاف کر دیا جائے گا، یعنی ابھی بھی موقع ہے۔
اب بھی ایمان لے آؤ گے تو تمہاری پہلی تمام خطائیں معاف کر دی جائیں گی، اور اگر وہ دوبارہ یہی کچھ کریں گے تو پچھلوں کے حق میں سنت الہی گزر چکی ہے۔ انہیں سب معلوم ہے کہ جن قوموں نے اپنے رسولوں کا انکار کیا ان کا کیا انجام ہوا۔ سورۃ الانفال سے پہلے مکی صورتوں میں، جو کہ مکی قرآن پورے کا پورا نازل ہو چکا تھا، سورۃ الانعام، سورۃ الاعراف بھی آ چکی تھیں، لہٰذا قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب اور قوم لوط علیہ السلام کے عبرتناک انجام کی تفصیلات یہ سب جان چکے تھے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور اے مسلمانوں ان سے جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہی حکم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 193 میں بھی ہم نے پڑھا، اور یہاں پر فرمایا کہ دین کے غلبے کے لیے تمہاری تحریک کو شروع ہوئے اب اتنے سال ہو چکے ہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اقدام کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس اقدام کے نتیجے میں اب یہ تحریک مسلح تصادم کے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ اب تلواریں تلواروں سے ٹکرا چکی ہیں۔ اب تمہاری تلواریں واپس نیاموں میں اس وقت تک نہیں جائیں گی جب تک یہ مشن مکمل نہیں ہوتا، اور اس مشن کی تکمیل کا تقاضا ہے کہ فتنہ بالکل ختم ہو جائے، اور فتنہ کسی بھی معاشرے کے اندر باطل کے غلبے کی کیفیت کا نام ہے کہ جس کی وجہ سے معاشرے کے لوگوں کے لیے ایمان پر قائم رہنا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جنگ اب اس وقت تک جاری رہے گی جب تک باطل مکمل طور پر مغلوب نہیں ہو جاتا اور اللہ کا دین پوری طرح سے غالب نہ ہو جائے۔ اللہ کے دین کا یہ غلبہ جزوی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین کل کا کل اللہ کے تابع ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ یقیناً اس کو دیکھ رہا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور اگر وہ روگردانی کریں تو اے مسلمانوں تم یہ جان لو کہ اللہ تمہارا مولا ہے، کیا ہی خوب مولا ہے اور کیا ہی خوب مددگار ہے۔ یعنی تم اپنے ثابت قدمی دکھاؤ تو اللہ کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔